الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاءِ وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتہا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر عقائد اہل سنت صمیم یہ اعتقادات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے اہم ترین دینی شرعی اصول و مبادی کا ذکر کیا ہے اور انہی اصولوں کا تذکرہ مسلسل دروس میں ہو رہا ہے. آج کے درس کی کتاب کی عبارت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ گوشے گزار کر دے رہا ہوں. اس عبارت میں مؤلف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ اور اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ یہی اہل الحدیث ہیں، یہی اہل الاثر ہیں، یہی سلف صالحین ہیں اور انہی کے عقائد و اصول اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں. انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بلا آزمائش کے وقت اپنے آپ کو اور تمامی اہل ایمان کو صبر کا حکم دیتے ہیں. یأمرون بالصبر عند البلاء، آزمائش کی گھڑی میں صبر کا حکم کرتے ہیں. والشکر عند الرخاء، اور خوشحالی آسودہ حالی کے وقت شکر کا اپنے آپ کو بھی اور اپنے دینی بھائیوں کو حکم کیا کرتے ہیں.
والرغا بمر القغا، اور قغا یعنی قضائے الہی کی کڑواہٹ پر رضا مندی کا، راضی برضا رہنے کا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل ایمان مسلم بھائیوں کو حکم دیتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، یہ اہل سنت والجماعت مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، بہتر شریفانہ کریمانہ اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے مومن بھائیوں کو۔ ومحاسن الاعمال، اور بہترین اعمال کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا کو اپنا دین و عقیدہ سمجھتے ہیں، کہ جس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین میں کامل ایمان والا وہی ہوتا ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہو۔ یہ تو ہو گیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت کا جو میں نے آج پیش کی ہے ترجمہ۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ یہ عبارت اور یہاں سے تا انتہائے کتاب، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنہ والجماعہ کے اصول اخلاق کو بیان کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ امتیاز ہے کہ ان کے اندر مطابقت اور پیروی جاگزی ہوتی ہے، اور ان پر ان کے اعتقادات کا اثر ہوتا ہے۔ علمی مسائل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے ہیں، اور جہاں تک اہل بدعت کا مسئلہ ہے وہ علمی مسائل اور علمی اصول اور اخلاق کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت علمی و عملی مسائل ہوں، وہ وہی احکام اور اخلاق کے معاملے میں بھی وحی الکتاب والسنہ کی روشنی میں اپنا
یہ اعتقاد، اپنا منہج، اپنا موقف، اپنا اصول متعین کرتے ہیں اور تمامی ابواب میں وہ سبیل المومنین کی پیروی کرتے ہیں اور طریق محمدی اور طریق صحابہ ہی کے پیروکار رہتے ہیں۔ مثلا اگر اخلاقیات کا مسئلہ لیا جائے تو اہل سنت والجماعت کے مخالفین اخلاق کے بارے میں متعدد و متنوع نظریہ رکھتے ہیں۔ بعض اس کا اور اس اصل کا سرے سے کچھ بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب جزوی چیزیں ہیں، ہم تو صرف کلیات پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور امور کلیہ ہی کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ متکلمین کا یہی معاملہ ہے، یہ بڑے سخت دل، حالانکہ اللہ تعالی کے وجود کے اس بات میں، حتیٰ کہ بعض کو ثابت کرنے میں وہ اپنی پوری عقلی توانائیاں جھونک دیتے ہیں، لیکن مکارم اخلاق کے سلسلے میں ان کے یہاں حد درجہ خلل اور نقص پایا جاتا ہے کہ وہ اس کا کچھ بھی اہتمام نہیں کیا کرتے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ متکلمین کا جہاں تک مسئلہ ہے، اوتو ذکاء وما اوتو ذکاء، ذکاوت، فطانت، ذہانت تو انہیں ملی مگر پاکیزگی، تزکیہ قلوب والی بات ان کے اندر بالکل نہیں رہی۔ یہ ہے بڑی گہری سمجھ بوجھ تو عطا کیے گئے، لیکن ان کے اندر علم کی گہرائی یا علم دین اور علم الوحی، علم الکتاب والسنہ کی گہرائی و گہرائی نہیں پائی گئی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جہاں ان کی شان میں یہ کہا تھا کہ اوتو ذکاء ولم وما اوتو ذکاء، تو وہیں پر یہ بھی کہا تھا کہ اوتو فہوما ولم یعطو علوما، کہ عقلیات پر مبنی بحث و مباحثہ والی سوجھ بوجھ سمجھ تو ان کو ملی، لیکن علوم دین سے یہ محروم رہے۔ اور اسی لیے متکلمین نے مدرسہ عقلانیہ والوں نے اخلاق پر زیادہ توجہ نہیں دیا، نہ عمل پر، اور یہی مسلم فلاسفہ کا حال رہا۔ ان کے مقابل ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے اخلاق میں غلو سے کام لیا اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے اتنا غلو کیا اخلاقیات کے باب میں اور حد سے تجاوز کیا کہ وہ سنت
اور سنت کے اندر بیان کیے ہوئے اخلاق سے تجاوز کر گئے، اور یہ رہا صوفیہ کا گروہ۔ صوفیہ ایک فرقہ جس کا ظہور دوسری صدی کے درمیان میں عمل میں آیا ہے، اور اس طبقے صوفیہ کے ظہور کے کچھ اسباب تھے۔ مثلا بیرونی دنیا میں نصارہ سے میل جول، جیسا کہ عہد اولی میں دوسری صدی اور بالخصوص اس کے اواخر میں بغداد و دمشق وغیرہ میں ایسا ہوا، اور اسی طرح سے نصارہ کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کا میلان رہبانیت کی طرف تھا، عذرت پسند تھے وہ۔ جب کم علم عام مسلمانوں کا ان سے میل جول بڑھا تو انہوں نے نصارہ کی تقلید میں، اخلاقی مسائل میں غلو سے کام لیا، اور یوں وہ سلف کے طریق سے دور ہو گئے، بلکہ ان کے مخالف بن گئے، اور تمام امور میں ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ پہناوا بھی اونی لباس اختیار کیا، اور اسی کی طرف منسوب کر کے وہ صوفیہ کہلائے۔ اس تسمیہ کی اور بھی وجہ ہیں، لیکن یہ سب سے مشہور وجہ بیان کی جاتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مقامات و احوال میں سنت نبوی کی مخالفت کی، سنت کی مطابقت نہیں کی، بلکہ ذوق پر اعتماد کیا، اور طریقے رہبانی نصارہ کو اختیار کیا، یا ان کی مشابہت اور انہی کی مماثلت کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب یونانی کتابوں کا تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ترجمہ ہوا اور اسلامی دنیا میں وہ کتابیں پہنچی، تو اس میں یہ فلسفہ اور منطق کی بھی کتابیں تھیں کہ جنہوں نے بالآخر مسلمان فلاسفہ کے اندر انہی اخلاق و کردار کو جگہ دیا جو فلاسفہ یونان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر اہل سنت والجماعت کے اخلاق کے متعلق بڑی نفیس باتیں بتائی ہیں۔ آج کی پڑھی ہوئی عبارت میں دو جملے کی بابت کچھ بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں کہ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ۔ یاد رہے کہ مصیبت، آزمائش کی گھڑی میں وہ صبر کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں بلا سے مراد، یاد رہے کہ بلا، آزمائش اور مصیبت، پریشانی، کئی اس کے تراجم ہو سکتے ہیں، لیکن اصل معنی آزمائش، اور انسان کی آزمائش کئی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اس کی صحت، اس کے مال، اس کے اہل و عیال، اس کے دین، اور اس کی دنیا اور اس کے دین۔ اور یاد رہے کہ دین کی
آزمائش سب سے اہم ترین آزمائش ہوتی ہے، اور اسی آزمائش یوں تو تمام ہی بلایا و بلیات میں ایک مومن کا طریق صبر ہے، مگر اگر وہ بلا وہ آزمائش دین سے متعلق ہے تو یاد رہے کہ وہاں پر صبر و ثبات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اہل سنت والجماعت بلا کے وقت صبر کا حکم کرتے ہیں، خواہ اپنا معاملہ ہو کہ وہ دینی آزمائش میں پڑ جائیں تو دین سے وہ پھرتے نہیں یا دوری نہیں اختیار کرتے، بلکہ مزید دین پر صابر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا وتیرہ ہے، خواہ معاملہ خود کا ہو یا دیگر اہل ایمان کا۔ آزمائش دنیا و دین کے وقت ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کا حکم دیتے ہیں۔ والشکر عند الرخاء، رخا کے معنی کشادگی، بالخصوص رزق، مال اور تمام اسباب و مال متاع دنیا میں فراخی ہی کو رخا کہا جاتا ہے، آسودگی، خوشحالی، اور اس طرح کے الفاظ سے ہم اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اگر اللہ تعالی کی جانب سے خوشحالیاں میسر ہیں، امن ہے، طمانینت ہے، اور ہر اعتبار سے کہ بدن کو بھی راحت، وطن میں راحت، اہل و عیال میں راحت، دین پر عمل پیرائی میں راحت اور امن سلامتی، اگر یہ نعمت اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے تو ایسے وقت میں اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو اور اپنے مسلم بھائیوں کو اللہ تعالی کا شکر بجا لانے کا حکم دیتے ہیں، اور مومن کا معاملہ تو انہی دونوں حالوں سے خالی نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اجمل لامر المومن کلہ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب تر ہے، سارا معاملہ اس کے لیے سراپا خیر، اگر خوشحالی ملی، شکر ادا کیا، یہ بھی اس کے لیے خیر، اور اگر پریشانی ملی اور صبر کیا، یہ بھی اس کے لیے خیر۔ تو بہرحال مومن کا معاملہ حقیقت میں صبر و شکر کے درمیان ہی ہوتا ہے، دائماً ہوا اما صابر و اما شاکر۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں کی گھڑی میں صبر کی اور خوشحالیوں میں شکر کی توفیق دے۔ وصلی اللہ